اسرائیل فلسطینیوں کو بھوکا مارنے پر تل گیا، غزہ کے لیے امداد لے جانے والی بحری جہاز پر اسرائیلی فوج کا قبضہ۔ ہنڈلا نامی امدادی جہاز اٹلی سے بچوں کے لیے خوراک اور ادویات لے کر روانہ ہوا تھا۔ امدادی جہاز پر موجود افراد گرفتار۔ جہاز پر سوار 21 رکنی عملے میں ڈاکٹرز، امدادی رضاکاروں اور ارکان پارلیمنٹ سوار تھے۔ فرانس سے منتخب یورپین پارلیمنٹ کے رکن ایما ایفرور بھی موجود تھیں۔ فریڈم فوٹیلا کولیشن کا کہنا ہے کہ غزہ میں فاقہ کشی پر مجبور فلسطینیوں تک امداد پہنچا کر رہیں گے۔ اسرائیلی بحریہ کے پاس غیر قانونی ناکہ بندی کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں، صرف انسانی امداد لے کر جاتے ہیں۔ ہماری کشتی کو روکنا یا اس پر حملہ کرنا کا کوئی اختیار نہیں۔ جہاز میں سوار امریکی وکیل اور سماجی کارکن ہوائدہ اعراب ڈٹ گئیں، کہا کہ ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ غزہ میں بھوک کی تباہ کن داستان، سسکتے بچوں کو غذا کی تلاش، ننھے بچے بھوکے پیاسے دنیا سے جانے لگے۔ بھوک سے مزید 6 اموات، جہاں بھاگ فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 133 ہو گئی، 87 بچے بھی شامل۔ اسرائیلی حملوں سے باز نہ آیا، 24 گھنٹوں کے دوران 88 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا المواسی، دیر البلح اور غزہ سٹی میں روزانہ صبح 10 سے رات 8 بجے تک جنگ بندی کے عارضی وقفے کا اعلان۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا غزہ میں سنگین انسانی بحران پر تبادلہ خیال۔ غزہ میں انسانی بحران، لاکھوں فلسطینی باشندے متاثر ہوئے۔ اسحاق ڈار کا فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے غزہ میں فوری اور بلا روک ٹوک انسانی رسائی پر زور دیا۔ نہیں معلوم کہ غزہ میں کیا ہونے والا ہے، اسرائیل کو غزہ کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سربراہ یورپی یونین سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے قریب ہیں۔ یورپی یونین کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، یورپی مصنوعات پر 15% ٹیکس عائد ہوگا۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے مذاکرات پر کئی ہفتوں سے دن رات کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اب کسی بھی دن غزہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کو عالمی سطح پر ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا، حماس کے خلاف امداد کی چوری کا الزام ثابت نہیں کر سکا۔ کوئی ثبوت نہیں کہ حماس نے اقوام متحدہ کی امداد باقاعدگی سے چرائی۔ اسرائیلی فوج حکام کا اعتراف، رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکومت گزشتہ 2 سال سے حماس پر انسانی امداد کی چوری کا الزام لگاتی رہی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ غزہ میں بھوک کے باعث یومیہ اموات ہو رہی ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جنگ بندی کا امکان، مذاکرات ملیشیا میں ہوں گے۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم مسعود خود وفد کی قیادت کریں گے۔ مذاکرات کا مقصد خطرناک سرحدی تنازع کو حل کرنا ہے۔ امکان ہے کہ بات چیت کا آغاز آج مقامی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ہوگا۔ وادی تیرا کے علاقے باغ میدان میں خوارج کی ایک اور بزدلانہ کارروائی، احتجاجی شہریوں پر پہاڑوں سے گولیاں برسا دی، 3 افراد شہید، 9 زخمی۔ مقامی شہری اپنے جائز مطالبات کے حق میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے سامنے پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ خوارج نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی اپنی روایتی بزدلی، مکاری اور فتنہ پروری کا مظاہرہ کیا۔ عوامی جرگے نے فورسز سے مل کر خوارج کے خلاف اجتماعی مزاحمت کا اعلان کیا تھا۔ خوارج کو عوامی اتحاد کا یہ فیصلہ خطرہ محسوس ہوا۔ IGFC خیبر پختونخوا نارتھ فرنٹیئر کورٹ ٹیچنگ اسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعظم کا وادی تیرا میں پرامن شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کے مکر و عزائم ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے، دہشت گردوں اور دہشت گردی کو منطقی انجام تک پہنچا کے دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وادی تیرا واقعے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے کے امداد کا اعلان، زخمیوں کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ حکومت پائیدار امن، عوامی تحفظ اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔
کے ریزرو جو ہیں الحمدللہ دے آر ری بلڈنگ اینڈ ایز اے سیٹ کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پی ایم ایل این اپنا ہی ریکارڈ توڑیں. اسٹیبلٹی آ چکی ہے, میکرو انڈیکیٹرز آپ جو مرضی اٹھا لیں الحمدللہ ٹھیک ہے. پاکستانی معیشت کو ٹاپ 20 میں لانا ہمارا مشن. پی ٹی آئی کا دور مزید 6 ماہ چلتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی. ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, ڈیفالٹ کے خطرے کو دفن کر دیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک کا سرمایہ قرار دے دیا. کہا کہ حکومتی کوششوں کی بدولت معیشت میں نمایاں بہتری آئی ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت میں کہا کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے معاملے پر ہماری حکومت کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے. نون لیگ کی حکومتوں کے ادوار میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوششیں کی گئیں.